السلام علیکم. آج 5واں روزہ ہے. 5واں اسی طرح آپ تیز ہوتے جاتے ہیں پھر رفتار بڑھ جاتی ہے. درس شروع کرنے سے پہلے کچھ ایک دو باتیں ہلکی پھلکی ہو جا کرتی ہیں. کل کے درس میں جو میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی کہ خدا کے واسطے میری ہومیوپیتھ نہ بنے یا میرے طبیب نہ بنے، ہمیشہ اس کا الٹ اثر پڑتا ہے بعض طبیعتوں پہ. اور جب میں گیا ہوں تو وہاں فیکس پڑی ہوئی تھی کہ اب یہ علاج کریں اور وہ علاج کریں. اور میرا درس سننے کے بعد ہے اس پر مجھے وہ مصرع یاد، غالب کا شعر یاد آیا کہ یاروں کو نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور لیکن ایک فیکس ایسی تھی جو اس کے برعکس ایک دن پہلے کی تھی، اور وہ تھی جو اس پہ مجھے بہت ہی لطف آیا اس وجہ سے کہ میں درس سے جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ راجہ نذیر ظفر صاحب کا کوئی پیغام نہیں ملا ابھی تک، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا پیغام ملا تو یہ ہوگا، اور اس میں انہوں نے اپنے سوننے والی دواؤں کا بھی ذکر کیا ہوگا. اب یہ ایسا اتفاق ہے، حسن اتفاق، کہ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں جماعت کے اتنے زیادہ لوگوں کو تکڑی کا طول جانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. بکثرت لوگوں کا مجھے علم ہے کہ وہ یہ ہیں، اور راجہ صاحب کے خط نے بھی اس کی تصدیق کر دی، کیونکہ میں ہی سوچ رہا تھا کہ راجہ صاحب نے لکھنا چاہیے تھا ان کو کہ آپ میرے اسمیل سالٹس جو ہیں وہ روزے کے دنوں میں سون بھی سکتے ہیں اور اس سے آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، اور آپ کو فلاں دوا استعمال کرنی چاہیے. جو دوا میں تجویز کی اس کے حوالے دیے ہوئے ہیں، وہ جس وقت ان کی ابھی دکان شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے سے مجھے علم ہے اور ان کی دکانداری بہت اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تجارت کے چوٹی کے ماہر ہیں، خدا کرے ہومیوپیتھی کے بھی ایسے ہی ماہر ہوں، لیکن ان کو زیادہ تر توجہ اپنے ادب کی طرف کرنی چاہیے. ماشاءاللہ نظمیں خوب کہتے ہیں. یہ اندازہ نہیں تھا کہ راجہ صاحب کبھی کبھی ایسی اعلیٰ پائے کی نظمیں بھی کہہ سکیں گے، مگر میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ان کی نظموں سے بے اختیار دل سے داد نکلتی ہے. تو اس ذکر خیر کے بعد اب میں درس شروع کرتا ہوں. اب پتہ نہیں راجہ صاحب ہنس رہے ہیں یا پچھتا رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. سردست ان 4 آیات کی تلاوت کی ہے، اور اگر اس سے زیادہ کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر تلاوت کر لوں گا. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے ملک میں سے بھی کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو
تو وہ لوگوں کو ایک نخیر کے برابر بھی نہ دیں۔ نخیر کھجور کی گٹھلی کے اندر کی جو لائن ہے اس کے ایک طرف ایک نقطہ ہوا کرتا ہے، ڈپریشن، اس کو نخیر کہتے ہیں۔ تو اس ڈپریشن میں جو کچھ آتا ہے وہ بھی نہ دیں۔ یہ ایسے کنجوس لوگ ہیں، اور ان کی کنجوسی مال کے بڑھنے سے اور ملک کے بڑھنے سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ان کو مغفرت حاصل ہو، لوگوں کے معاملات ان کے سپرد ہوں، اتنا ہی یہ اپنی کنجوسی میں پہلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ عمومی معنی ہیں اس آیت کریمہ کے، اور مفسرین نے جو نکات اٹھائے ہیں خاص طور پر میں ان کی طرف اب متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہے کس واقعہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہود نے جو حرکت کی جنگ احزاب کے وقت، اس سلسلے میں ان کی جو کوششیں تھیں وہ ملک کے بغیر تھیں، یعنی ان کو ابھی ملک عطا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ملک عطا ہونا ان کے مقدر میں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ملک کی بحث چھیڑی ہے۔ ملک سے کیا وہ ملک مراد ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ان کے لیے مقدر تھا، یا ملک سے مراد آسمانی بادشاہت میں حصہ ہے، یا ملک سے مراد عمومی زمینی بادشاہت میں حصہ ہے؟ یہ سارے امور وہ ہیں جن کو مفسرین نے چھیڑا ہے، اور اب میں بعض ان میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ المفردات اور لسان العرب میں نقیر کی بحث میں یہ گزرا ہے کہ نقیر سے مراد کھجور کی گٹھلی کی پشت پر پایا جانے والا گڑا ہے۔ یضرب بہ المثل فی الشیء تفیف ہے، اور اس کا معنی ہے فی الشیء تفیف۔ اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں جس کو چھید کر اس میں نبیذ بنایا جاتا ہے، وہ ہوا کریم النخیر ہے، اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ نخیر کے لحاظ سے بہت معزز ہے، کیونکہ اس میں ایک اعلیٰ چیز بنائی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ کو اس آیت کو سمجھنے میں کسی قسم کی مدد ملے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام رازی کے نزدیک جو مختلف مفسرین کی توجیحات کو اکٹھا پیش کرنے میں جیسے تولا رکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہود کہتے تھے کہ ہم بادشاہت اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم عربوں کی پیروی کس طرح کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریہ کو باطل قرار دیا ہے۔ نمبر 2، یہود یہ خیال کرتے تھے کہ آخری زمانے میں حکومت ان کو دوبارہ دی جائے گی، اور وہ یوں کہتے تھے کہ یہود میں سے ایک شخص آیا ہوگا جو ان کی حکومت و سلطنت کی تجدید کرے گا اور ان کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی ہے۔ تیسرے، یہاں ملک سے مراد ملکیت ہے، یعنی اگر ان کے بس کی بات ہوتی تو تیری نبوت کو رد کر دیتے، یعنی اختیار مراد ہے ملک سے، اور اگر حق ملکیت ان کا ہوتا تو چھوٹی سے چھوٹی چیز دینے سے بھی بخل کرتے، بس نفی و اس بات پر وہ کیسے قدرت رکھ سکتے ہیں۔ پھر علامہ راضی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر الاسم کہتے ہیں کہ باغوں والے اور مالدار لوگ تھے اور اصحاب عز و وقار تھے، اس کے باوجود وہ ناداروں پر ذرہ برابر خرچ کرنے سے بھی بخل کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیت کے متعلق یہ 4 تشریحات جو پیش ہوئی ہیں ان کے متعلق میں اپنا تبصرہ کرتا ہوں۔ یہود کہتے تھے کہ ہم بادشاہت اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں،
اس لیے ہم عربوں کی پیروی کس طرح کریں. یہ بات اس لیے غلط ٹھہرتی ہے کہ باوجود یہ سمجھنے کے انہوں نے عربوں کی پیروی کی ہے اور مشرکین سے جا ملے. بس دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم برتر ہیں اور خود اپنا کمتر ہونا اپنے اس فعل سے ثابت کر دیا. اور یہاں نخیر کے برابر بھی اختیار ہوتا، اگر اختیار ہوتا تو نخیر کے برابر بھی نہ دیتے. یہ یہود کی بے اختیاری کی وضاحت فرمائی گئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کے نتیجے میں یہ ایسے بے اختیار ہو گئے تھے کہ اپنی خواہش کے خلاف وہ چیز عربوں کے سپرد کر بیٹھے جس پر خود دعوے دار تھے. وہ کہتے تھے مملکت ہماری ہے، بادشاہ کا حق ہمارا ہے، اور عربوں جاہلوں کو کیا پتہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ نخیر بھر جو دینے پہ تیار نہیں تھے وہ اپنا سب کچھ لوٹا بیٹھے اور اپنے دین کو یہود کے دین میں شامل کر دیا، مشرکین کے دین میں شامل کر کے ان کو کہا کہ تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے. یعنی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو بہتر قرار دیا تو اس میں تمام موحدین کا دین آ جاتا ہے. بس یہ نخیر نہ دینے والے کیا کچھ دے بیٹھے، یہ محض حسد کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور ایک بے اختیاری ہے. جب سچائی سے ٹکراؤ تو تم اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھ سکتے. دوسرا حصہ ہے یہود یہ خیال رکھتے تھے کہ آخری زمانے میں حکومت ان کو دوبارہ دی جائے گی. اس کا بھی رد فرمایا گیا ہے یہاں ائمہ کی طرف سے. میرے نزدیک ان کا یہ رد کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ آخری زمانے میں ان کو حکومت دی جانے کی پیشگوئی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پر ان کی حکومت بین ہی اس پیشگوئی کے نتیجے میں ہے. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ اس آیت کریمہ میں اس کا بھی رد ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. رد ایک اور چیز کا ہو رہا ہے جس کو مفسرین پوری طرح سمجھے نہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ یہود ہی میں سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوگا جو ان کے دین کی طرف سے جہاد کرے گا گویا کہ، اور اپنی جنگی کوششوں کی وجہ سے دوبارہ ان کو سلطنت عطا کرے گا. یہ خیال جھوٹا تھا. ایسا ہونا ان کی کم فہمی تھی. چنانچہ حضرت مسیح جو ان میں ظاہر ہو گئے انہوں نے ان کی خاطر اس سے رومن حکومت سے کوئی جہاد نہیں کیا اور کوئی ایسی لڑائی نہیں کی جس کے ذریعے ان کا زاد و رخت چھین کر ان کے سپرد کر دیا جاتا. بس اس تصور میں وہ غلط خوردہ تھے. مگر آخرت میں، یعنی آخرت سے مراد مرنے کے بعد کی آخرت نہیں بلکہ اس دنیا کے آخر میں جسے ہم آخرین کا زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے میں ان کا تاج و سلطنت پر قبضہ کرنا ایک مقدر بات تھی جو انہوں نے بہرحال کرنا تھا. اور یہ قرآن کریم کی واضح پیشگوئی موجود ہے، لیکن ایک شخص کے ذریعے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں یہ ظاہر بات ہو جانی تھی. چنانچہ آپ دیکھیں کوئی ایسا شخص ظاہر نہیں ہوا جس نے اس عظیم شان قبضے میں ان کی مدد کی ہو. تمام یہود کی مجموعی کوششیں تھیں اور چونکہ مقدر کے مطابق ضروری تھا اس لیے وہ ہو کے رہنا تھا، اور اس کے مقابلے پر مسلمانوں کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے. لیکن یہ پیشگوئی ایک اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ آخر زمانے میں خدا دوبارہ ان کو طاقت دے گا کہ اس کا رد جو سمجھتے ہیں مفسرین اس آیت میں کیا گیا ہے یہ غلط ہے. تیسری بات، یہاں ملک سے مراد ملکیت ہے. اگر ان کے بس کی بات ہوتی تو تیسری نبوت کو رد کر دیتے. اب یہ عجیب بات ہے، بس کی بات کیا، نبوت کا رد کرنے کے نتیجے میں تو ساری شرارت شروع ہوئی ہے. اگر بس کی بات ہوتی تو تیری نبوت کو رد کر دیتے.
اس سے مراد وہ غالباً مفسرین یہ سمجھے ہیں کہ تیری نبوت کا رد کر دینا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور اگر ان کو حق ملکیت ہوتا تو وہ جو چھوٹی سی چھوٹی چیز دینے سے بھی بخل کرتے ہیں، نفی و اثبات پر وہ کیسے قدرت رکھ سکتے ہیں؟ یہ ذرا گہرا سا مسئلہ ہے جو مفسرین کے الفاظ میں امام راضی نے اٹھایا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کیا مطلب ہے ان کا۔ ملک سے مراد ملکیت ہے، مراد غالباً یہ ہے کہ اگر ان کو اس دور میں کوئی ملکیت نصیب ہوتی اور ان کے قبضہ قدرت میں ہوتا کہ تیرے انکار کے ساتھ اپنی فضیلت کو بھی باقی رکھ سکتے، تو ایسی صورت میں وہ ضرور انکار کرتے اور اپنی فضیلت کو، اپنی ملکیت کی بالادستی کو اپنے پاس برقرار رکھتے۔ اگر یہ بات ہے تو ہو سکتا ہے یہ تفسیر درست ہو، مگر یہ چیزہ سی بات ہے جس کی اس آیت کریمہ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو الاسم کے متعلق جیسا کہ لکھا ہے، وہ مالدار لوگ تھے، اصحاب عز و وقار تھے، اس کے باوجود ناداروں پر ذرہ برابر خرچ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک عمومی سی تفسیر ہے جو اس زمانے کے یہود کی کھینچی جا سکتی ہے، لیکن اس تفسیر میں بھی ہمیں کچھ استثناء دکھائی دیتے ہیں۔ اس زمانے کے یہود میں بڑے بڑے غریبوں پر خرچ کرنے والے بھی تھے، ایسے ایسے نام مشہور تھے جن کے اوپر قصیدے لکھے گئے ہیں، اور ان وسیع القلب لوگوں میں سے ایسے بھی تھے جب بنو نذیر کو سزا ملی ہے اور بنو قینقاع کو سزا ملی ہے تو انہوں نے اپنے دل کے حوصلے اور اپنی خصلتوں کی فضیلت کا برسر عام اعلان کیا ہے۔ ان میں ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور آپ کی خوبیاں تھیں ان کا انکار نہیں کر سکیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس آیت کریمہ میں ان کو کلیتاً محروم کر دیا گیا ہے یا محروم بتایا گیا ہے، یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اب میں علامہ الفیض کاشانی تفسیر صافی کے متعلق یہ بیان کرنا دینا چاہتا ہوں کہ حسب سابق ان کی عادت ہے کہ ہر بات کو کھینچ کر اپنے ائمہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک اس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی برائی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب میں بہت تفصیل سے اٹھا کر اس کا رد کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، مگر احمقانہ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ کیسے کیسے کینے دلوں میں لیے پھرتے ہیں۔ ایک بہت دلچسپ بات ہے جو چھوٹی سی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو مفسر ہیں یہ حوالہ دیتے ہیں امام باقر علیہ السلام کا، اور اس حوالے کی کوئی سند نہیں ہے۔ حضرت امام باقر بہت چوٹی کے عالم تھے، بہت بزرگ، اور حضرت امام باقر ہی ہیں جنہوں نے شیعوں کی تعصب کو اپنے پاؤں تلے کچلا ہے اور اعلان کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اولین بزرگ جنہوں نے اپنی جان مال کو پیش کیا ان کے اوپر باتیں کرے کوئی انسان اور میرا مقرب ہو۔ بس امام باقر کی طرف یہ اسی طرح باتیں منسوب کرتے ہیں جس طرح حضرت ابن عباس سے سنی لوگ ظلم کرتے ہیں اور حضرت عباس کا نام لے کر ہر چیز کہہ دیتے ہیں۔ یہاں امام باقر کی طرف جو بات ہے وہ اپنی حماقت کی وجہ سے حضرت امام باقر کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی احمقانہ بات ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ امام باقر اور یہ بات،
کہتے ہیں ام لہم نصیب من الملک کے بارے میں مروی ہے. اب یہ دیکھیں مروی جو مطلب ہے نا، اس میں جو جھوٹ مرضی بول جاؤ، بیان کیا جاتا ہے. کس نے بیان کیا، کون تھا، یہ سب جھوٹ قصہ. امامت کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اس سے مراد امامت کو خلافت ہے. یہ یہود کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد امامت کو خلافت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہم لوگ ہیں. اور نقیض سے مراد وہ نقطہ ہے جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ بات درست ہے. ہم لوگ کیسے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تخصیص شاید اس وجہ سے ہے کہ دنیا پیدا ہی ان کے لیے کی گئی ہے، یعنی اہل بیت کے ہی، اور خلافت ان کا حق ہے. اور اگر اموال ان کے ہاتھ میں ہوں تو تمام لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ان کے حق کو روکا گیا تو گویا سب لوگوں کو محروم کر دیا گیا. لکیر سے یہ نقطہ نکالا، یہ نقطہ ہے لکیر، اسی یہ نقطہ نکالا. کیسے کیا دلیل بنتی ہے؟ یہ نہایت ہی احمقانہ بات ہے. آگے چلیں دیکھیں. آگے ہے گویا کہ وہی تمام لوگ ہیں، یعنی اہل بیت، اور یوں بھی لکھا گیا ہے کہ ہم ناس ہیں. الناس ساری دنیا کے جو ہیں وہ ہم ہیں، اور ہمارے شیعہ اشباہ الناس ہیں. اہل بیت تو ناس ہیں، اور شیعہ ناس سے ملتے جلتے لوگ ہیں. یعنی وہ ناس میں شمار نہیں ہوں گے سارے شیعہ، وہ ناس یعنی اہل بیت کے نقال ہیں. اور سب لوگ نس ناس ہیں، یعنی ستیہ ناس یعنی انسانیت سے گرے ہوئے. ترجمہ ساتھی کیے ہوئے ناس، اشباہ الناس اور نس ناس، ان میں ساری آیت کریمہ کے معنی کا ستیہ ناس کر دیا گیا. اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کلام الہی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اب میں امام سیوطی کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ وہی امام سیوطی ہیں جن کا ذکر بارہا گزر چکا ہے. 849 تا 911 ہجری ان کا زمانہ ہے. 849 850 سال بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ بزرگ نمودار ہوتے ہیں، اور 911 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں. الدر المنصور ان کی کتاب ہے. اس میں جو چاہیں باتیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں، اور آخر تان اس پہ ٹوٹتی ہے کہ سدی کہتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے. یہ ساری باتیں محض لغو ہیں، اور ہرگز اس لائق نہیں کہ ان کی طرف توجہ دی جائے، کیونکہ ان کی تمام اسناد، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اول تو مکمل ہی نہیں، 800 سال کی اسناد مکمل کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. 800 سال تک مسلسل سینہ بسینہ منہ بدر منہ روایات چلتی ہوں، اور ان صاحب امام سیوطی تک پہنچی ہوں. اس لیے لازمی بات ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر یہ روایتیں اس طرح چلتی ہیں تو ان سب کو یاد رکھنے والا کون تھا، اور پہلے زمانے میں یہ روایت چلتی ہوئے لوگوں کی نظر میں کیوں نہیں آئی؟ اس لیے آپ سے میں پھر گزارش ہے کہ امام سیوطی صاحب کا نام جتنا بھی بڑا ہو، قرآن کا نام سب سے بڑا ہے، اور قرآن کی تفسیر میں ان کو اپنی فرضی من گھڑت روایات کے نتیجے میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. اور جو لوگ بھی ان سے مرعوب ہیں ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ خدا کا خوف کریں. جو اول ہے اس کو اولیت دیں، یعنی قرآن کریم، صحیح ستہ کی حدیث، اور تاریخ اسلام، رسول اللہ علیہ وسلم کا وجود. باقی سب باتیں چھوڑ دیں، وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گی. امام راضی کا مقام بالکل مختلف ہے. اگرچہ آپ بھی بہت بعد کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا دل عطا فرمایا تھا
ایسا انصاف کا جذبہ عطا کیا تھا کہ ہر قسم کی تفاصیل کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنی طرف سے جب بیان کرتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اس میں ہمیشہ آپ کو روشنی نظر آئے گی، الا ماشاء اللہ۔ تو امام رازی اور امام راغب یہ دو ہیں جن سے تفسیر قرآن کو سمجھنے میں ہمیں مدد لینی چاہیے، اور ان کا بہت بڑا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے ہمیں تفاسیر کو سمجھنے میں بہت مدد دی ہے۔ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 129۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ اس ضمن میں حضرت امام رازی لکھتے ہیں، واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہود کو سخت جہالت کا شکار قرار دیا ہے، بوجہ اس اعتقاد کے کہ بتوں کی پوجا عبادت الہی سے افضل ہے۔ جب انہوں نے اس بنا پر سمجھوتا کر لیا شرک سے، تو عملاً یہ سمجھوتا کیا ہے کہ عبادت الہی سے مشرکوں کا دین بہتر ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کے متعلق یہود بھی یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ عبادت الہی کرتے ہیں، خواہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے دین اپنی طرف سے بنا لیا ہے، مگر عبادت الہی اور توحید باری تعالیٰ کے متعلق یہود نے کبھی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام رکھنے کی ضرورت نہیں کی۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے وہ چل نہیں سکے، اور اس کے باوجود کفار مکہ کو اور مشرکین عرب کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جب انہوں نے اپنے محمد رسول اللہ کے دین سے ان کے دین کو بہتر قرار دیا، تو امام رازی یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی سخت جہالت تھی، کیونکہ اس طرح انہوں نے بتوں کی پوجا کو عبادت الہی سے افضل قرار دے دیا۔ یہ بالکل درست ہے اور یہی بات ہوئی ہے۔ اس آیت میں ان کا ذکر بخل اور حسد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اذا لا یؤتون الناس نقیرا میں جو بخل اور حسد کا ذکر ہے، یہ اگلی آیات میں دعویٰ کھل جائے گا اور حسد کا نام لے کر یہ بات ہوگی، لیکن امام رازی ان غالباً آیات پر مجموعی نظر رکھتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ بخل اور حسد دونوں اس طرح مشترک ہیں کہ بخیل اور حاسد چاہتا ہے کہ دوسروں کو نعمت نہ ملے۔ بخیل تو وہ ہے جو اپنے پاس موجود نعمت کو دوسرے تک نہیں پہنچنے دیتا، اور حاسد چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت اس کے بندوں سے روک دے۔ اب یہ دو باتیں یہود میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ بخل ان معنوں میں کہ جو دین ان کو خدا نے عطا فرمایا تھا وہ اللہ نے عطا کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اور پہلے بزرگوں کو عطا کیا تھا، جب خدا نے یہ دین دوسروں کو بھی دیا تو اس بات میں یہ بخل کرنے لگے کہ گویا ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ سے فیض پائیں اور غیروں کا حق نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مومنوں کو بڑھا دیا، کم کرنے کے بجائے اپنی تائیدات سے ثابت کر دیا کہ جو دین ان کو عطا ہوا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر حسد کرنے لگے۔ اور حسد کا معنی پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ حسد سے مراد یہ ہے کہ انسان چاہے کہ کسی کو جو کچھ نعمت نصیب ہوئی ہے وہ کم ہو جائے، وہ اسے ہاتھ سے جاتی رہے، وہ اتنا ذلیل و خوار ہو جائے دنیا میں کہ ہم اپنی فضیلت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے گر جانے کی وجہ سے اس سے اپنے آپ کو اونچا محسوس کریں۔ یہ حسد کا مضمون آج بھی دنیا میں جاری و ساری ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا اچھا نہیں چاہتے اور خود اس سے اچھا بن کے دکھا نہیں سکتے، ان کے پاس اس کے سوا راستہ ہی کوئی نہیں رہتا کہ اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچا دکھائیں اور اوپر سے دیکھ کے کہیں دیکھو ہم اس سے افضل ہیں۔ یہود کا یہی حال ہو گیا تھا
اور ٹانگ کھینچنے کے تعلق میں ان کو گرانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی صورت نہ رہی تھی کہ مشرکین کو ان سے بہتر قرار دیں، اور جب مشرکین کو بہتر قرار دیا تو اپنے دین کا بھی ستیہ ناش کر دیا، وہ بھی محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ ہی مشرکین کی نظر میں گر کے بے حیثیت ہو گیا، کیونکہ اگر شرک بہتر ہے توحید سے تو پھر یہود سے بھی شرک بہتر ہے۔ تو اپنے آپ کو گرائے بغیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کی مقدرت نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ بات ہے کہ ان کو ملک میں کوئی نصیب نہیں تھا، ایسے بے اختیار لوگ سے کہ ان کے نصیب میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ اپنے آپ کو گرائے بغیر محمد رسول اللہ کو گرا کے دکھانے کی کوشش کرتے۔ اپنے آپ کو تو گرا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بالادستی پھر بھی باقی رہی۔ ان مضامین کو اب ان آیات میں اٹھایا گیا ہے۔ ویلی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بیکار میرے خیال میں چھوڑتے ہیں ان کو۔ مجموعی وات میں بھی مائٹی کنگڈم ترجمہ کیا ہے، نصیب من الملک ہے۔ اس کا معنی مائٹی کنگڈم ہو سکتا ہے کیونکہ نصیب نکرہ ہے، اور نصیب نکرہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ عظمت شان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ترجمہ مجموعی واٹ نے جو کیا ہے اس سے انکار نہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اگر ان کو غیر معمولی طور پر ملک نصیب ہوتا تو پھر اپنے ہاتھ سے جو چیزیں چھوڑ رہے ہیں غیروں کے لیے وہ بھی نہ چھوڑتے، بلکہ ایک نقیر کے برابر بھی نہ چھوڑتے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا نقطہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ سیل اکثر بیضاوی کے حوالے دیا کرتا ہے، اور سیل کی تفسیر تمام تر الا ماشاء اللہ تقریباً کہنا چاہیے کہ البیضاوی کے تابع ہے۔ بیضاوی نے ایک ہی کتاب ہے جو انہوں نے غور سے پڑھی ہوئی ہے، اور جب بھی حوالہ دیتے ہیں بیضاوی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس لیے بیضاوی کو انگریزی میں پڑھنا ہو تو سیل کو پڑھ لو، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بیل کیسا ہے کہ کنگڑی پار مراد ہے یہاں۔ اگر اس کو ملا دیا جائے پہلی آیات سے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جوز کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ they were attempting to guide the policy of مدینہ، وہ مدینہ کی پالیسیز کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بٹ دس از ڈاؤٹفل بات بالکل غلط ہے۔ واقعتاً وہ مدینہ کی پالیسی کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔ میر محمد علی فضول بحثیں چھوڑ دو۔ اب اس کے بعد آیت کریمہ یہ ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ۔ یہ پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے۔ حسد اصل وجہ تھی، ما آتاہم اللہ من فضل ہے، اللہ نے جو اپنے فضل سے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عطا فرمایا تھا، کیا اس پر یہ حسد کرتے ہیں؟ ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا۔ اب یہاں جو بحث اٹھے گی وہ الناس کی بحث ہے، وہ پہلی بحث نہیں ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، الناس انناس وغیرہ۔ یہ بحث بالکل اور بہت ہی برمحل بحث ہے۔ یاسمون الناسا میں کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دراصل ان کے حسد کا مورد تھے، تو آپ کو الناس کہہ کر کیوں مخاطب فرمایا گیا؟ اور الناس سے مراد مدینے کے صحابہ ہیں یا ارد گرد کے اور لوگ بھی شامل ہیں یا بڑی نوع انسان شامل ہیں؟ تو علماء نے بڑی برحق بحث اٹھائی ہے کہ الناس کی طرف توجہ کرو، یہاں کیا مضمون ہے۔ اس مضمون کو قرآن خود یوں کھول رہا ہے، ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ الناس وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا ہے، اور ساری بحثوں کا جواب اسی آیت کے حصے میں موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس میں گویا ساری انسانیت کا خلاصہ تھے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ الناس جو ہے جس نے محمد رسول اللہ سے فضیلت حاصل کی ہے، وہ الناس ہیں، خواہ وہ دنیا میں کبھی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، اور آج کے زمانے میں بھی الناس کے پیش رو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس پہلو سے آپ کے ساتھ جو فضل خدا نے عطا فرمایا ہے اس پر یہ حسد کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے۔ اور سورہ الناس میں جس حسد کا ذکر ہے، من شر حاسد اذا حسد، وہ آئندہ کے لیے پیشگوئیاں ہیں کہ حسد کریں گے مگر اس حسد کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے جب یہ حسد کریں، اور خدا تعالیٰ تمہیں ان کے حسد سے بچا لے گا۔ تو الناس میں چونکہ آئندہ زمانے کے محمد رسول اللہ کے متبعین بھی شامل تھے، اس لیے اس کو ایک ہی لفظ کے اندر زمانوں سے الگ محمد رسول اللہ کے تمام متبعین کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اول ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ الناس کا خلاصہ آپ ہے۔ اس کے بعد جو مضمون ہے وہ بالکل اس کے مطابق کھل جاتا ہے اور مطابقت رکھتا ہے۔ فرمایا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اللہ وہ ہے جس نے اس سے پہلے ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت عطا کی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بہت بڑا ملک عطا کیا تھا۔ یہاں تمام شیعوں کا رد بھی آ جاتا ہے جو الناس کے الٹ پلٹ معنی کرتے ہیں۔ ابراہیم کے باپ کی کون سی خوبی تھی جس کے بدلے ابراہیم کو ملک عطا کیا گیا؟ ابراہیم کے باپ میں وہ کون سی صلاحیتیں تھیں، وہ عظمتیں اور رفع رفتیں تھیں جن کے نتیجے میں ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی اور ملک عظیم عطا فرمایا اور اس کے بعد دیے۔ بس یہ جو رشتے کے نتیجے میں روحانی عظمتوں کو حاصل کرنا، ان کا باعث ہونا، اس کا محمد رسول اللہ اور آپ کی آل سے ان معنوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ابراہیم کا معاملہ ہے۔ سب یہود اور سب اہل کتاب جن میں عیسائی شامل ہیں اس بات کے بہرحال گواہ ہیں کہ اگرچہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں کون سا بیٹا سعادت پا گیا، مگر ابراہیم کے معاملے میں یہ جھگڑا نہیں اٹھا سکتے۔ ان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اللہ کے فضل سے عطا ہوا ہے، اور اللہ کا فضل اگر ابراہیم پر ہو سکتا ہے تو دنیا کے ہر انسان پر ہو سکتا ہے۔
وہی فضل اگر محمد رسول اللہ پر ہوا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے وراثت میں پایا ہے، اس فضل نے ہونا ہی ہونا تھا۔ اور ابراہیم پر اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ آپ کے وارثوں میں سے ایک شخص ہے جو ابراہیم کے فضل کو بہت بڑھا دے گا، اور جو فضل ابراہیم پر نازل ہوا وہ ساری دنیا پہ عام کر دے گا، مگر وراثت کی وجہ سے نہیں۔ اگر وراثت کو تسلیم کر لو تو اس آیت کے معنی ختم ہو جائیں گے۔ بس یہود کو جھٹلانے کے لیے اور ان کا منہ بند کر دینے کے لیے، اور تمام ان غلط معنی کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے جن کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے عظیم تھے کہ ابراہیم کی اولاد تھے، یہ آیت کریمہ اکیلی کافی ہے۔ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عظیم نہیں تھے کہ ابراہیم کی اولاد تھے، ابراہیم اس لیے عظیم تھا کہ اس کی اولاد میں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، اور ابراہیم کی فضیلت اپنی ذات میں ایسے باپ کی اولاد ہونے کے باوجود جس کو خدا نے جہنمی قرار دیا ہے، اپنی ذات میں اللہ کے فضلوں کی محتاج ہے اور انہی کی ممنون ہے، اس کے سوا ابراہیم کے اندر کوئی ورثے کی فضیلت نہیں تھی۔ یہ مضمون ہے جو اس آیت کریمہ کی جان ہے۔ چنانچہ آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ، اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ آل ابراہیم کو جو کتاب اور حکمت عطا کی گئی تھی وہ ورثہ کیسے بنی ہے، کیونکہ آل ابراہیم میں ہر قسم کے بد بھی شامل تھے، اور اگر ورثہ اتنا قوی چیز ہے تو ابراہیم کو ملنا چاہیے تھا اپنے باپ کا ورثہ، جو نہیں تھا ہوا۔ آل ابراہیم کو جو ورثہ ملا ہے یہ ابراہیم کی دعاؤں کے طفیل ان لوگوں کو ملا ہے جو روحانی لحاظ سے اس کا اہل قرار دیے جانے کے مستحق تھے۔ جسمانی لحاظ سے یہ ورثہ نہیں چل سکتا، ورنہ ابراہیم بھی نہیں چل سکتے۔ جسمانی ورثہ مانگتے ہی ابراہیم سے تعلق کاٹنا پڑے گا۔ ایسی اعلیٰ دلیلیں ہیں قرآن کریم کی، ایسی مربوط ہیں کہ ان پر غور کریں تو باطل سب دلیلیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہتا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس پر حسد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے فضل پر کوئی حسد ممکن نہیں۔ جانتے ہیں کہ پہلے بھی فضل سے عطا ہوا تھا، جانتے ہیں کہ اولاد کو جو برکت ملی وہ فضل کے طور پر تھی، نہ کہ ورثے کے طور پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ایک بہت بڑا ملک عطا فرمایا تھا۔ اس ضمن میں یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ میرے نزدیک یہ اسلام کو ایک عظیم ملک عطا ہونے کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پر جو فضل فرمائے ان میں ملک عظیم بھی تھا، اور چونکہ محمد رسول اللہ پر اس سے بڑھ کر فضل فرمائے ہیں، اس لیے لازماً آپ کو ایک ایسا ملک عطا ہونا مقدر ہے جس کی بادشاہی تمام دنیا پر عام ہو جائے، اور یہ وہ دن ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کا، اور اب میں حل لغات وغیرہ کا مختصر ذکر کرتا ہوں۔ یاسدون حسد یاسد الحسد، تمنی زوال نعمت من مستحق لہا، یہ المفردات امام راغب نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ نعمت کے کسی مستحق سے نعمت چھن جانے کی خواہش کو حسد کہتے ہیں۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستحق تھے، اب اس سے بڑھ کر نعمت کا اعلان اپنے حق میں کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے یہ چاہا کہ ان سے چھینی جائے، اور اسی حسد نے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔
المفردات الامام راغب میں لکھا ہے مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ اس ضمن میں مجھے یاد آیا کہ گزشتہ ایک تفسیر کے دوران میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم جھوٹی تعریفیں کرو گے تو گویا ساری قوم کو ہلاک کر دو گے۔ وہ وجہ میں نے بیان کر دی تھی کہ فلاں لفظ میں جو اس کو آزاد چھوڑا گیا ہے اس میں یہ سارے معنی داخل ہیں، ان معنی کو ان سے نکالا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس وقت ایک بات کہیں بھول گیا جو وہ بھی محمد رسول اللہ کا کلام اور بالکل برحق ہے، وہ اس کے بالکل الٹ بات ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے یہ اعلان کیا کہ یہ قوم ہلاک ہو گئی تو گویا اسی نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ دونوں افراط تفریط سے بچنے کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ایسے منافقین قوم میں باتیں پھیلائیں کہ جی یہ بات تو ایسی ہے کہ ہلاک ہو گئے، ہم خراب ہو گئے، ہم گر گئے، ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، ہماری خوبیاں جاتی رہیں، تو جب ان کو پہچان لیں کہ یہ منافقین وہ ہیں جن کے متعلق محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہلاک کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر تم ان کے پیچھے لگو گے تو تم سے خود اعتمادی جاتی رہے گی اور تم رفتہ رفتہ قوم کو مایوسیوں میں مبتلا کر دو گے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ بس اس وقت مجھے ذہن میں تھا کہ میں یہ بھی بیان کر کے اس کے مقابل پر جو دوسری صورت ہلاکت کی ہے وہ بھی کھول دوں، لیکن وہ ذہن سے اتر گئی۔ اب ملک کو یہ جو ہلاکت کی باتیں ہیں یہود کی، ان سے مجھے یاد آ گئی ہے، تو یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ المفردات کہتی ہے بادشاہت کا دائمی حق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لہ الملک و لہ الحمد، ملک اسی کا ہے اور حمد بھی اسی کی ہے۔ الملک اور الحمد یہ دونوں اسی کی ہیں، کیا معنی رکھتے ہیں؟ علماء کرام اس لیے کہ الملک وہ ہے جو ٹلتا نہیں، جس کے ہاتھ نہیں بدلتے، ورنہ اگر کسی کو عارضی بادشاہت نصیب ہو، اگر قوموں کو ہو اور سینکڑوں سال کی بھی ہو، جب وہ جاتی رہے گی تو ان کے سارے کیے کرائے پر اگلی بادشاہت پانی پھیر دے گی، ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور دنیا میں بادشاہتوں کے عروج و زوال کا قصہ آپ پڑھیں اور اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عظیم بادشاہت جس کا ذہنوں پر اثر اور روگ ہو ایسی نہیں جسے دوام حاصل ہوا ہو۔ ہر بادشاہت لازماً گرتی ہے اور لازماً نابود ہو جاتی ہے۔ رومن امپائر ہو یا کسی بادشاہت کا قصہ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کا زوال ان کے عروج سے زیادہ یقینی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح موت زندگی سے زیادہ یقینی ہے۔ ان کی موت ان کا زوال ہے، اور یہ اللہ کی ملکیت کو ثابت کرتا ہے۔ خدا کی ملکیت کی شان اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح موت نہ ہوتی تو زندہ لوگ مغرور ہو جاتے اور وہ خدا کی ہمیشگی میں دار دار بن بیٹھتے۔ موت نے قید یا رسوا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ہر بادشاہ، ہر بڑا، ہر چھوٹا لازماً مرے گا، اور یہ اعلان کرتا جائے گا کہ لہ الملک، ملک اللہ ہی کا ہے۔ ہر بڑی حکومت، ہر چھوٹی حکومت لازماً آخر رسوا ہو جائے گی اور یہ اعلان کر کے مرے گی کہ سب بادشاہت اللہ کے لیے ہے، ہماری بادشاہت عارضی تھی۔ یہ ہے لہ الملک۔ اور دوسرا ایک اور بات اس میں امام راغب نے یہ پیش فرمائی ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، الحمد بھی اللہ ہی کی ہے،
کیونکہ حمد وہ ہے جس کے بعد کوئی حرف مذمت نہ آئے، جو کامل ہو اور ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات جس طرح چل رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، اور اس کائنات کے نظام کا باقی رہنا اور اشل ہو کر باقی رہنا، یہ اس کی حمد کر رہا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو میں نے سائنس کے حوالے سے پہلے بہت کھول کر بیان کیا ہے۔ ہر چیز جو کائنات میں ہے وہ اللہ کی حمد گا رہی ہے، اور کامل حمد وہی ہے جس میں ساری کائنات شامل ہے، اور اس کے ایک حصے کا بھی رد کسی سے ممکن نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے سائنسدان بھی جب تلاش کرتے ہیں کوئی وجہ نقص کی تو ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی تھکی ہوئی نظریں واپس لوٹ جاتی ہیں، اور اللہ کی کائنات میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ یہ مضمون چونکہ میں بارہا تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اسے دہراتا نہیں ہوں، لیکن وَلَهُ الْحَمْدُ میں یہ الحمد کے معنی ہیں جو باقی رہے اور ہمیشہ رہے، اور ملکوں کے بدلنے سے اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ لَهُ الْمُلْكِ کی اللہ کا ملک ہے، اس کی ایک قطعی دلیل یہ ہے کہ وہ ملکوں کو تبدیل کر دیتا ہے، جبکہ جن کا الملک نہ ہو وہ بادشاہتوں کو عارضی طور پر تبدیل کرتے ہیں، تھوڑے حصے زمین میں تبدیل کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی بادشاہتیں خدا تعالیٰ کے فیصلے کے ممنون یا خدا تعالیٰ کے فیصلے کی دست سے نگر ہیں۔ وہ جب چاہے گا ان کی بادشاہتیں مٹ جائیں گی۔ وہ خدا کی بادشاہتیں مٹا نہیں سکتے، اور خدا ان کی بادشاہتیں مٹاتا چلا جاتا ہے۔ صاف ثابت ہوا کہ لہ الملک۔ چنانچہ اس ضمن میں امام راغب یہ آیت پیش فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے اللہ، مالک ملک تو ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، اور صرف عطا نہیں کرتا، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ تجھ میں عطا کی بھی صفت ہے اور چھیننے کی بھی صفت ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، آگے فرماتے ہیں بس بادشاہت کا دائمی حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی بات کو دہرا دیا گیا، آگے سمجھ نہیں آئی کیوں دہرایا گیا، بیان ہوئی دہرایا گیا۔ اس کا خلاصہ یہ نکالا ہے، پس ملک کا معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ اس میں قابض کا حکم چلتا ہو۔ بس ہر ایک ملک ہوتی ہے اور ہر ملک نہیں ہوتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بادشاہ خواہ کتنا ہی بڑا عظیم ہو، اس کے متحد رعایا کو اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ملکیت سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنی جائیداد پر قابض ہوتا ہے، اپنے کھیتوں پر، اپنے باغوں پر قابض ہوتا ہے۔ ٹیکس بادشاہ کو دیتا ہے، لیکن ملکیت اپنی ہی سمجھتا ہے۔ بس ٹیکس دینے کے نتیجے میں اس کی بادشاہ اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ حکومت خواہ کتنی ہی عظیم ہو، اس میں انفرادی ملکیتیں اپنی جگہ قائم رہیں گی اور ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جو بادشاہ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا اس کی بادشاہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، مگر ناممکن ہے کہ وہ انسان کی ملکیت کے حق کو اسے چھین سکے۔ امام راغب یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر ملک جو ہے وہ ملک نہیں ہوا کرتی، ہر ملک نہیں ہوتا۔ یعنی اگرچہ جو ملکیت حاصل ہے وہ بادشاہت نہیں ہے، اس میں انسان اپنا قانون نہیں چلا سکتا، مگر
بادشاہ کی بھی ایک بے اختیاری اور مجبوری ہے کہ ہر ملک ملک نہیں ہوا کرتا، یعنی ہر ملک جو ہے وہ ملک نہیں بن سکتا، ہر ملک ملک نہیں ہو سکتا، اور یہ بے اختیاریاں ہیں جن کا امام راغب کے نزدیک ان آیات میں ذکر موجود ہے۔ اور بادشاہ کے زمانے میں، بادشاہ کے دور میں اللہ جب کسی کی ملک کو چھین لیتا ہے تو ثابت کر دیتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے جس کو ملک کے اندرونی طور پر دخل حاصل ہے۔ جب ایسی ہوائیں چلا دیتا ہے کہ ملک کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، ورنہ تمہارے بادشاہوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تم سے سب کچھ چھین لیں، میں چاہوں تو سب کچھ چھین سکتا ہوں۔ یہ خلاصہ کلام ہے حضرت امام راغب کے بیان کا۔ لسان العرب نے یہ بیان کیا ہے، ملکو، ملکو اور ملک سے کسی چیز پر مکمل کنٹرول مراد ہے، تصرف اور مقتدر مراد ہے۔ تو یہ عالم ملک یہود کو نصیب نہیں ہوا، یہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام رازی 544-606 ہجری آپ فرماتے ہیں، واضح رہے کہ حسد صرف فضیلت کی وجہ سے ہوتا ہے، بس جو انسان کی فضیلت مکمل و کامل ہوتی ہے تم حاصلوں کا حاصل بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا ام یاسودون الناسا، تو یہ ایک دلیل ہے ان کو نیچا دکھانے کے لیے کہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ تو حسد کی ہیں، چھیننا چاہتے ہیں۔ اب کیا حسد کرنا اس بات کو ثابت نہیں کر رہا کہ ان کو ایک فضیلت حاصل ہے اور وہ فضیلت روز روز بڑھ رہی ہے؟ بس یہود کا حسد کرنا یہ اقرار جرم ہے اور اپنی ذلت کا ایک ایسا اقرار ہے جو ہمیشہ کے لیے کر دیا گیا، اس کو بدل نہیں سکتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی واقعتاً حقیر تھے، اگر ان کو ملک میں کوئی حصہ نہیں تھا، اگر ان کی خاطر خدا تعالیٰ ملک کو تبدیل نہیں کرتا تھا، اگر ان کی خاطر خدا تعالیٰ ایسی وبائیں نازل نہیں فرماتا تھا، ایسے ہوائیں نہیں چلاتا تھا جس سے دنیا کے ملک کی بے حیثیت ہونا ثابت ہو جاتا تھا، جب رسول اللہ علیہ وسلم پیشگوئی فرماتے تھے تو حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں۔ اہل روم کو، اہل فارس پر وہ فضیلت عطا ہوئی ہے جو محمد رسول اللہ کی پیشگوئی کی وجہ سے عطا ہوئی، اور کثرت سے ایسے نشان ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا ملک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر ہوا ہے، اور یہ حسد ہے جو ان کو آگ میں جلا رہا ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب سارے یہود کی کوششوں پر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو یہی حسد ہے جو فضیلت پر ہوا کرتا ہے، نہ کہ گراوٹ پر۔ دنیا میں آپ کبھی کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کوئی چیز گر جائے اور ذلیل ہو جائے اور اس سے حسد کرنا شروع کر دے، اوہ یہ تو ہمیں ایسی گراوٹ اور ذلت تو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ملنی چاہیے تھی اور اس سے زائل ہونی چاہیے تھی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، تو اپنی ذلت کا اقرار کر دیا۔ بس قرآن کریم کا یہ عنوان ہے یاسودون والا، اس نے یہود کی ساری دلائل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حسد کیوں کرتے یہ بتا، اپنی فضیلتوں کو مشرکین کے ہاتھوں پر ہاتھ قدموں میں ڈالتی ہے۔ اتنی ذلت حسد کے سوا ممکن نہیں تھی۔ بس جب تم حسد کرتے ہو تو اس کا کوئی پھل تمہیں نہیں ملے گا۔ بس امام راضی نے کیسی پتے کی بات فرمائی ہے، کہتے ہیں مزید برآں دن بدن آپ کی سلطنت قوی تر، عظمت و شوکت زیادہ اور معین و مددگار اکثریت میں ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں تمہارے غیر معمولی حسد کا سبب ہیں۔
ان چیزوں کو بدلا کے دکھاؤ. ایک عجیب و غریب استدلال در منصور میں کیا گیا ہے، وہی علامہ سیوطی کی کتاب جو 1849 میں پیدا ہوئے اور 911 ہجری میں وفات پائی. سوری کیا ہوا؟ 849 نہیں کہا تھا میں نے؟ ہاں معاف کرنا، 849 ہجری میں پیدا ہوئے اور 911 ہجری میں وفات پائی. اس روایت کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس صفحے میں درج ہے؟ کون سا؟ در منصور جلد 2 صفحہ 173. اس میں سنن النسائی کتاب الجہاد میں با اختلاف الفاظ اس مضمون کی حدیث ملتی ہے ان کے بیان کے مطابق کہ ایک بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے. یہ بات اپنی ذات میں درست ہے کہ ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن جو بات انہوں نے بیان کی ہے وہ بالکل غلط اور بے موقع اور بے معنی ہے. ان کے نزدیک ایک مومن کے دل میں، ایک مومن اگر کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کافر کے ساتھ مومن جہنم میں اکٹھا نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہوتے. ابھی ایسی لغو بات ہے کہ جب اس کو مومن کہہ دیا تو اس نے کسی کو قتل کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے وہ قتل نہیں کر سکتا. اس نے اگر قتل کیا ہے تو یا وہ حاسد ہے، اور حاسد ایک مقتول کے ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے جہنم میں. اور اگر اس نے حسد نہیں کیا تھا تو جھاگ کیوں ماری، قتل کیوں کیا، اور اس سے قتل کی سزا ملنی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل کی سزا اس لیے نہیں ملے گی کہ وہ مومن ہے اور مقتول کافر ہے، اور قرآن کریم کے وہ تمام مضامین نظر انداز کر دیتے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر کو بھی قتل کرو گے تو تم سزاوار ہوگے. ایسے مقدمات محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوتے رہے ہیں. جہاں ایک یہودی کے مسلمان کو قتل کرنے کا معاملہ تھا یا مسلمان کے یہودی کو قتل کرنے کا معاملہ تھا، اور ان مقدمات کو آپ نے سنا ہے اور فیصلہ انصاف کے ساتھ دیا ہے، ایسے انصاف کے ساتھ کہ رہتی دنیا تک وہ دنیا کو روشن رکھے گا. اس میں ان یہود کے حق میں فیصلہ دیا جنہوں نے مسلمان کو قتل کیا تھا، کیونکہ اس مسلمان کے قتل کی گواہی سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا جو اس کے دین پر تھے. اور سوال اٹھایا گیا کہ یا رسول اللہ ہم یہود کو کہاں سے اکٹھا کریں؟ ہم نے کہا کرو یا نہ کرو، انصاف کا تقاضا باقی رہے گا. جب تک غیر مسلم اس بات میں گواہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کو قتل کیا گیا یہود کی طرف سے، میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ ہے شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جو ان روایات کا ذکر کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جو حدیث بیان کردہ ان کی حدیث 800 سال بعد جمع ہونے والی، جو شان مصطفی پر حملہ آور ہو اس کو ہم ہرگز قبول نہیں کرتے، کلیۃ رد کر دیں گے. اور یہ حدیث وہ ہے مصنوعی بناوٹی حدیث جو محمد رسول اللہ کے انصاف پر حملہ آور ہے. دوسرے موقع پر مسلمان کے خلاف یہودی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا اس نے ہمارے یہودی کو قتل کیا ہے.
رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم کیا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ دیا جو مسلمان تھے. کن حالات میں بڑی پرحکمت باتیں ہیں. بس قتل کا معاملہ کسی اسلامی حکومت میں اس سے بالا تر ہے کہ کسی کا مذہب کیا ہے. اگر مسلمان کا قتل غیر کرے گا یا غیر کا قتل مسلمان کرے گا تو محض انصاف کے پیمانوں سے جانچا جائے گا اور انصاف مصطفی سے جانچا جائے گا. اب ایک بات یہاں یہ بیان کی گئی ہے القرطبی میں، حسد ایک مذموم عمل ہے اور حاسد مغموم رہتا ہے. اب حاسدوں کو مغموم تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. حاسد تو آگ میں جلتے رہتے ہیں. غم ایک اور کیفیت کا نام ہے، لیکن انہوں نے بنا دیا کہ حاسد مغموم رہتا ہے. مغموم سے مراد اگر وہ آگ ہے جو سینے میں کھولتی ہے اس کو یہ غم کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا جو بھی نام رکھیں. یہ درست ہے کہ حاسد کے سینے میں ہمیشہ ایک آگ کھولتی رہتی ہے. اب انہوں نے چونکہ غم قرار دیا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں حاسد کی نشانی یہ ہے وہ ہمیشہ حسد کا شکار رہتا ہے اور غم اس کو ایسے سمجھ جاتا ہے کہ آنسو تھمتے ہی نہیں. حالانکہ آنسو ان کے نہیں تھمتے جن کو غیروں سے ہمدردی ہو اور ان کو اپنی کوششوں کے باوجود ہلاکت سے بچا نہ سکے. یہ آنسو رسول اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. وہ غیروں کی ہلاکت پر آنسو بہاتے تھے، حسد کی وجہ سے نہیں. یہودیوں میں آپ نے کبھی یہ روایت نہیں سنی ہوگی یا تاریخ اسلام میں پڑھا ہوگا کہ یہ یہودی جو حاسد تھے ہر روز روتے رہتے تھے. ان کو رونے کا پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تو ان کو خود توجہ دلاتا ہے کہ تم لوگ حسد کی آگ میں بھڑک رہے ہو، جل رہے ہو. اس کا رونے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہمارے مفسرین دور دور کی کوڑیاں آتے ہیں. ایک بات انہوں نے بہرحال درست فرمائی ہے اور وہ آخری نقطہ ہے علامہ قرطبی کا. وہ کہتے ہیں حسد وہ پہلا گناہ ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان میں نافرمانی کی گئی. شیطان حاسد ہے لیکن اس نے یہ نافرمانی روتے ہوئے نہیں کی، جلتے ہوئے کی ہے. اور ہر وہ شخص جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ اسی حسد کی آگ میں جلتا ہے. جو عمدہ نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان میں تو ابلیس کا آدم علیہ السلام سے حسد تھا اور زمین میں قابیل کا حابیل سے حسد تھا. یہ عمدہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے پھر قتل کو ہمیشہ کے لیے رد فرما دیا گیا اور قرآن کریم میں اس کی سزا دی گئی ہے. دنیاوی پہلو سے اس حسد کی مثال قابیل کی ہے، یعنی آدم ہی ہے جس سے یہ دونوں باتیں پھوٹی ہیں، جس کے ساتھ دنیا کا آغاز ہوتا ہے. یعنی روحانی پہلو سے سب سے بڑا لعین حاسد پیدا ہو گیا اور جسمانی پہلو سے ان کے اپنے بچوں میں سے ایک نے اس حاسد کی پیروی کی اور اپنے بھائی سے حسد کرنے لگا. بس حسد کا ایک اور مضمون ہم پر کھل گیا کہ حسد ضروری نہیں کہ غیر سے کیا جائے، اپنوں سے بھی حسد کیا جاتا ہے اور حسد کے نتیجے میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، آنسو روانی ہوا کرتے. بس قابیل نے جب حابیل سے حسد کیا تو اس کی نیکیوں اور خوبیوں کو دیکھ کر حسد کیا اور یہ دیکھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس میں خرابیاں تھیں.
اس بنا پر جب اس نے قتل کیا ہے تو ہمیشہ کے لیے یہ بنیاد ٹھہری کہ آئندہ سے اگر تم ایک انسان کو بھی قتل کرو گے تو گویا تم نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کر دیا. یہ قرآن کا بیان ہے. اور ایک دنیا میں قتل اور اس کے جو پیدا ہونے والے نتائج ہیں ان کا آغاز بھی حضرت اعظم کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. اور اس طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہاں میں علامہ قرطبی کا ممنون احسان ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں کہ حسد انتہائی کبیر صورت میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے بھائی سے کریں. اور اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. کئی لوگ اچھے بھلے عمدہ معاشرے میں منسلک رہتے ہیں، جب تک ان کے ماں باپ زندہ ہوں بھائی بھائی سے حسن سلوک کرتا ہے اور لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے کامیابیوں سے خوش ہیں، لیکن ادھر ماں باپ نے آنکھیں بند کی اور ادھر حسد نے زور مارا. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی یہ ورثے کی تقسیم میں اتنا حسد کرنے لگتے ہیں کہ سارے معاشرے میں زہر گھول دیتے ہیں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو اس قسم کے حسد سے محفوظ رکھے. باقی انشاءاللہ کل بیان کروں گا. وقت ہو گیا. MTA International, reaching the corners of the earth.